بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صافی و حضرات، یہاں پہ مرد اور خواتین جو ہمارے صوبے کے محترم صحافت سے ان لوگوں کا رشتہ ہے، اور انہوں نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی آواز ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے ویڈیو کے ذریعے سے، اپنے کیمرے کے ذریعے سے پہنچایا، جس کو ہم اپنے اس مٹی کا، اس وطن کا فرض سمجھتے ہوئے ان کے مشکور اور شکر گزار ہے کہ ایسے حالات میں پورا ملک بالخصوص بلوچستان جس وقت اس میں مختلف قسم کے حالات رہنما ہوئے ہیں، لیکن صحافت اور صحافی حضرات نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہماری آواز، بلوچستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی آواز گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آج بھی جس طریقے سے ہم ہے 3-4 دن دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے تو کل شام کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے خدشات اور تحفظات، بلوچستان کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے پریس کلب میں لوگوں کے، اپنے عوام کے لیے ان کے اپنے پارٹی کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے. آپ لوگوں نے ٹائم دیا. بلوچستان میں اس وقت، بلکہ بلوچستان کو تو اکثر مرکز اور مرکز کے ساتھ ان قوتوں نے بلوچستان کو کالونی سمجھا ہے. سن 47 سے لے کر آج تک بلوچستان چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے غیر جمہوری حکومت ہو، بلوچستان پہ اکثر امریت ہی رہی ہے. بالخصوص 20 سال سے یا آج 2018 میں جس طریقے سے جمہوریت کے نام پہ یہاں آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ پہلے تو اس کے مالی حقوق کو غصب کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بلوچستان کے انسانی حقوق کو بھی غصب کیا. پہلے تو اپنے سلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی حقیقی نمائندوں کو اس کے حقوق چھینا جاتا تھا، لیکن 2018 میں پورے ملک میں بالخصوص بلوچستان میں انہوں نے یہاں پہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ بھی نیا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے ایک برائے نام، ایک نام نہاد پارٹی بنائی، جس کا نام لیتے ہوئے بھی ایک سیاسی، ایک نظریاتی دوست کو شرم محسوس ہوتی ہے، جس کا نام ہم بھی لیں گے، باپ. تو انہوں نے یہاں پہ ایک پارٹی باپ کے نام سے بنائی، اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کو
چرا کے انہوں نے اپنے ذریعے سے الیکشن نہیں سلیکشن کیا. وہ چند افراد جو ان کے اکثر ان کے کالونیوں میں پرورش پاتے ہیں اسی کا سلیکشن کیا. لیکن چونکہ بلوچستان کوئی ایسا علاقہ ہے جو یہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور اس نے اس طرح تجربے کیے. آج کے جو موجودہ حالات اور ہمارے جو پریس کانفرنس سے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے اور ہمارے سی سی کے ممبر اور ہمارے ایم پی اے صاحبان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, آج خود خدشات اور تحفظات ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موجودہ دور حکومت سے. سب سے پہلے جو بلوچستان کی اس وقت جو حالات ہے, امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ابھی لوگ اپنے بچوں کو, اپنے خواتین کو, اپنے گھر والوں کو بازار بیچتے ہوئے بھی خوف کے شکار ہے. امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ روزانہ کی بنیاد پہ بلاسٹ ہو رہے اور بازار, دکاندار سارے ویران اور عوام جو ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہے. اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت ٹس سے مس سے نہیں ہو رہا ہے. ہمارے لیے تو بلوچستان کی عوام عزیز ہے. ہر وقت اگر ہم نے کسی حکومت کا ساتھ دیا ہے یا اپوزیشن میں رہے, لیکن ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان کے عوام کے عظیم تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں. ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہے, نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے اکثر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بلوچستان کے عوام کا ساتھ دیا بلوچستان نیشنل پارٹی نے. اور آج ہم پھر ایک دفعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں, نہ کہ کسی گورنمنٹ کے, نہ کہ کسی علاقار کے. اس وقت آپ موجودہ حکومت کے حالات دیکھ رہے ہو, یہی وہ باتیں تھی جو ہم نے جام حکومت کی پہلے سے مخالفت کی تھی. اور آج یہ پھر باتیں یہ حکومت بھی دہرا رہے. مثال کے طور پہ صندوق کو حالیہ دنوں میں جو ان کے ساتھ 15 سال کے لیے مزید معاہدہ کیا گیا, بجائے اس کے کہ اس کو کیبنٹ میں ہم یا دوستوں کو اعتماد میں لیتا, وہ ون مین شو انہوں نے دستخط کر کے 15 سال کے لیے مزید انہوں نے معاہدہ کیا. اور کس چیز پہ معاہدہ کیا جو پہلے سے اسی دن سے ہماری اختلاف تھی کہ بلوچستان کو 2% ملے گی, اور وہی 2% پہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ معاہدہ کیا اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اسی طرح آج کل وہ ریکارڈنگ کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ بلوچستان کے عوام کی ملکیت ہے, یہ ہمارے اثاثے ہیں. اسی اثاثوں پہ, انہی اثاثوں پہ ہمارے صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے 95 افراد شہید کیے گئے. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ شہید ہوئے. یہی وہ بنیاد تھی جس کا پہلے دن سے آج سے نہیں, جب بھی حکومت نے ان چیزوں پہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ بے انصافی کی ہے تو ہم نے اسی وقت اس حکومت کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا. اور اسی طرح اس حکومت سے توقعات تو چھوڑ دو کہ اس حکومت سے ہمارے کیا توقعات تھی بلوچستان کے عوام کے لیے. ابھی تو 4 مہینے میں لوگ اس سے مایوس ہو گئے. وہی وہ اسی طرح چلا رہے جس سے پہلے حکومت یہاں پہ چل رہی تھی. وہی لوٹ مار, وہی ڈاکے, وہی 11 فروری,
We one may show घंटों दिनों MPs सीएम से मिल नहीं सकते, 4-5 दफा टाइम सीएम देकर उसके बावजूद वो अपना मिलना लोगों के साथ मुनासिब नहीं समझते हैं। इस रवैये पे हमने जाम हुकूमत की मुखालफत की और इसी रवैये पे हम हर उस सीएम की मुखालफत करेंगे जिसका रवैया MPs के साथ इस तरह हो। आजकल आप देख रहे हैं अमन अमान का तो ये मसला रहा, भी जो हमारे बलूचिस्तान के लोगों को दिन दहाड़े कत्ल किए जा रहे हैं। कभी वो डाकू का नाम दे रहे, कभी वो चोरी का नाम दे रहे, और यहां तक कि जो 5, 6, 3, 4, 5 लोग जब कत्ल होते हैं वो कह रहे वो कबायली झगड़ों का मसला था। धरना दुश्मनी तो फिर अदालतें और हुकूमत किस लिए होती है? ये तो फिर जंगल का कानून हुआ। क्या आप इन चीजों को नहीं रोक सकते हो? यानी इसका मतलब ये है कि आप लोगों के हाथ में बंदूक दे रहे हो। यही वो चीजें थे जो मौजूदा हुकूमत से हमारी ये तौक़ात नहीं थी। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हुकूमत चला रहा है, इस पे हमारे पार्टी के, हमारे वर्कर्स के, हमारे MPs साहिबान के, हमारे अवाम के बहुत सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए हम आज आप लोगों को जो हम बता रहे हैं वो इसी कि आप लोगों के ज़रिए से हम उन लोगों तक अपना बात पहुंचाएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान अवाम का नुमाइंदगी करते हुए हम इस साल में किसी हुकूमत का दिफा नहीं कर सकते। ना में हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी और हमारे अवाम हमें ये इजाज़त देंगे कि आप इस तरह के लुटमार, इस तरह का करप्शन और इस तरह का जो मुलाजमतें बेच रहे लोग, जो अख्तलफियाँ हो रही है हर लिहाज से, इस पे हम आप दोस्तों को अपने बात बताते हैं कि भाई हमारे साथ, अवाम के साथ, लोगों के साथ ये अगर इस तरह की बेइंसाफ़ी रही तो हम इस तरह नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस पर एहतजाज करेंगे। अभी कुछ बातें मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ बातों में इजाफा करने के लिए मैं अपने मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी वाजाद जानजेब हमारे साथ बैठे हुए, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी मलक नसीर जो हमारे MPs है ये बैठे हुए, हमारी ख़वातीन जो हमारे मरकज़ी ख़वातीन सेक्रेटरी है ये बैठी हुई है, और हमारे जो लेबर सेक्रेटरी मरकज़ी मुसा बलोच साहब बैठा हुआ है, हमारे CC के मेंबर खुर्शीद साहब बैठा हुआ है, हमारे CC का मेंबर टकरी शफ़क़त लंगव साहब बैठा हुआ है, हमारे CC के मेंबर जावेद बलूच साहब बैठा हुआ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सदर और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर गुलाम नबी मरीज़ साहब बैठे हुए। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी से भी ये कहूँगा कि आप भी चंद बातों का इज़हार हो सकता है कि हमने इधर कंप्लीट ना किया हो, अगर इनके साथ कुछ इस तरह की बातें हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करें, मेहरबानी। आज बलूचिस्तान के अवाम में बेइत्मीनानी, बेचैनी, गम, गुस्सा और मायूसी अपनी इंतहा को पहुंची है। 70 सालों से बलूचिस्तान को जो तजुर्बा का बनाया गया और एक कानून की हैसियत से एक चरागाह बनाया गया, वो सिलसिला आज तक जारी
مختلف ادوار میں جبر اور تشدد سے، سازشوں اور ہیلوں سے بلوچستان کے عوام کو ان کے حق کی نمائندگی اور ان کے حق کی رائے دہندگی سے محروم کیا گیا۔ آج بھی ایک زبردستی مسلط کیا ہوا ایک سسٹم اس وقت موجود ہے، جو 2018 میں جو بانمتی کا کنبہ باپ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو بلوچستان کے عوام پہ مسلط کیا گیا۔ یہ سسٹم آج کے حالات، آج جو عوام میں مایوسی ہے، وہ اس مسلط کردہ حکومت، اس مسلط کردہ نظام کی ناکامی کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے۔ 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت دیگر بلوچستان کی نمائندہ جماعتوں کا مینڈیٹ کو چرا کے، عوام کے ووٹ کو چرا کے، ان کے حق کی رائے دہندگی کے ان کا حق ان سے چھین کر جو حکومت مسلط کی گئی، تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اس کو قبول کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ان کا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کو بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی قومی مفاد کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی غیر مشروط تعاون کا یقین دہانی کرایا۔ ہمارے صدر، ہمارے قائد سردار اختر جان منگل کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر فلور آف دا ہاؤس پہ ان کا بیان اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے جام صاحب کو بحیثیت ایک اپوزیشن پارٹی کے اپنی تعاون کا نہ صرف یقین دہانی کی، بلکہ آپ صحافی حضرات جو کہ معاشرے کا سب سے آپ باخبر طبقہ ہیں، آپ کو یاد ہو کہ 2018، 19، 20 یہ 2 سالوں تک بلوچستان نیشنل پارٹی نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جام کمال حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی۔ عوام کے ہم اس انتظار میں تھے، ہمیں امید تھی کہ جن مائی باپوں نے اس باپ پارٹی کو مسلط کیا ہے ان کو موقع دیں کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں ترقی کے، ان دعووں کو حقیقت میں بدل سکیں، اور اس پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے کوئی غیر جمہوری رویہ، کوئی منفی رویہ اختیار کیا، پوائنٹ سکورنگ کی اور اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ بلوچستان کے عوام کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس کو ہماری کمزوری جانا، باپ پارٹی نے اور ان کے مائی باپ نے، انہوں نے عوام کی فلاح بہبود کے بجائے انہوں نے بلوچستان کے قومی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے جام کمال صاحب کا سارا زور، سارا ان کی توانائیاں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو کمزور کرنے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں گزرے۔ ہم نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ جام کمال صاحب سے پہلے یہاں بڑے تونگر گزرے، فوجی عامر گزرے، جنرل ضیاء، جنرل ایوب، جنرل مشرف کے ماشاءاللہ کا ہم نے مقابلہ کیا۔ ہم نے جیلیں دیکھی، ہم نے جبر اور تشدد حکومت کا، ریاست کا دیکھا، شہادتیں دیکھی، آج بھی دیکھ لیجیے۔ جام کمال صاحب کی تاریخ دور کے 3 سال گزرنے کے بعد
جب عوام کی بے چینی اپنے عروج کو پہنچی اور حکمران جماعت باپ پارٹی کے آپس کر کے ان کا کوئی جو اختلاف تھا، انہوں نے اور ان کے اتحادیوں نے جام کمال کی حکومت کے خلاف جو اعتماد کی تحریک لائے، ہم نے اس کی حمایت کی۔ جام کمال صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے اور باپ پارٹی نے اور ان کے بھائی باپوں نے مل کے اپنا ایک جو نیا لیڈر آف دا ہاؤس کو سلیکٹ کیا اور قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک بار پھر ان کو اسی خیر سگالی جذبے کے ساتھ بلوچستان کے عوام مفاد میں، بلوچستان میں جمہوری عمل کے مفاد میں ہم نے ان کو اپنی تمام غیر مشروط تعاون پر یقین دہانی کی اور ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج بلوچستان کے عوام جس مشکلات کا شکار ہے، جس پریشانیوں کا شکار ہے، ان میں جو بے چینی، جو عدم اعتماد ہے، اس نظام پر ان کا جو عدم اعتماد ہے بلوچستان کے عوام کا، آج وہ ہم آپ تک پہنچانے ہیں۔ آج بلوچستان میں جس طرح ملک ولی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ راہ چلتے نہ لوگ محفوظ ہیں، نہ گھروں میں کوئی محفوظ ہے، نہ مسجدوں میں لوگ محفوظ ہیں، نہ بازاروں میں لوگ محفوظ ہیں۔ اور یہ عوام قدوس بزنجو کی نااہل حکومت وہ مدوش پڑا، ہوش میں نہیں۔ نہ امن و امان، نہ عوام کے لیے ان کی جان و مال محفوظ ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم، نہ صحت۔ کوئی ایک شعبہ آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی شریف شخص ہمیں بتا دے کہ کہاں پر حکومت کی کارکردگی نظر آتی ہے۔ اس طرح ملک صاحب نے کہا، کرپشن اور اکروا پروری، بے ضمیری کی حد یہ ہے کہ آج وہ ملازمتوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے، لوٹ سے لگا ہوا ہے، حکومت کے وزراء ان کے چمچے اور چیلے سر عام بلوچستان کے عوام، تعلیم یافتہ نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کو چھوڑ کے بندرباٹ حکومت کے اپنے ایک اتحادی سردار یار محمد رند ملازمتیں فروخت کی جائے۔ اب انہوں نے یہ بھی بتایا، انکشاف کیا، شاید ان کے پاس کوئی معلومات ہے، 3.5 ارب روپے ادائیگی ہوئی اور یہ حکومت بنی۔ انہوں نے دھمکی تو دی کہ ہم وہ جنہوں نے سودا کرایا اس کا نام دیں گے، لیکن یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ جس سے سودا لگا، جہاں سے قدوس بزنجو صاحب فیضیاب ہوا، اس کا انہوں نے نہیں بتایا۔ یہ شرط لگائی کہ تنگ ہوئے تو بتائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن ہے جو آپ کے ساتھ آج عوام نے ان پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے، اس سسٹم پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے۔ کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا وکلاء آپ دیکھیں گے وہ ہڑتال پر ہیں، ڈاکٹر حضرات ہمارے 3 مہینے سے ہڑتال پر، طلباء آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر گلی ہر محلے میں احتجاج اور بے اطمینانی۔ سب کے باوجود جیسے ملک صاحب نے کہا، آج عمران خان کی فسطائی حکومت نے 18ویں ترمیم کے باوجود جو سندھ کا سودا کیا اور چائنا کی کمپنی کو لوٹ مار کے لیے 15 سال اور دیے، اس میں قدوس بزنجو کی حکومت نہ صرف ڈیڈ بن کے تماشائی بنی رہی بلکہ سہولت کار بنی۔ اور بلوچستان نیشنل پارٹی اس پر اپنا احتجاج اسمبلی کے اندر اور باہر ہم ضرور ریکارڈ کریں گے۔ ابھی بھی ہم نے کل پرسوں اپنا مظاہرہ ہوا، اس میں بھی ہم نے ان سب چیزوں کا ذکر۔ اسی طرح ریکوڈک کہ اس کا سودا لگانے کی تیاری ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے منتخب اور غیر منتخب
انہوں نے جو عللے تللے کیے، انہوں نے جو عیاشیاں کی، جو لوٹ مار کی، اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کریں. بلوچستان کے قومی وسائل کا جمعہ بازار لگایا جائے، اس کو نیلام کیا جائے ریکارڈ کو، اور قرضہ اتارا جائے، وہ قرضہ کہ جس کا 1 روپیہ بھی بلوچستان پہ خرچ نہیں ہوا، سارا کرپشن کی نظر ہوا، اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کرے. اور قدوس حکومت پھر ایک بار پھر اس میں سہولت کار بنی. اسی طرح جو اربوئی میں تیل و گیس کے ذخائر، دل بند آئرن اور پی پی ایل کے حوالے کیے گئے. پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل آج بلوچستان کے لیے ایک نیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے بنایا. چاہے کنراج کا دودر کا پروجیکٹ ہو اور داراپ میں جو تیل و گیس کے ذخائر، ان سب کو پی پی ایل کے حوالے کیا جائے. خزدار میں پچھلے کئی اشروں سے بولان مائننگ انٹرپرائز کے نام سے استعمال جاری، اس میں پھر جو ہے جوائنٹ وینچر میں پی پی ایل اور جی ٹی سی ایل. تو ایک طرف تو یہ قومی وسائل کی لوٹ مار ہے، اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان کی قومی اور سیاسی جدوجہد کو دبانے کے لیے آپریشنوں کا سلسلہ جاری ہے. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جبری گمشدہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے 2018 کے بعد مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کی حمایت کی، وزیر اعظم، صدر، اسپیکر کے الیکشن میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا، اپنے ووٹ دیے. بجٹ پاس کرانے میں ہم نے اپنے ووٹ دیے ان کو. ان سے ہمارا یہی مطالبہ تھا. ان سے ہم نے وزارتیں نہیں مانگی، ان سے ہم نے گورنرشپ نہیں مانگے. یہ مسائل جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے عوام، ان کی بے روزگاری، صحت اور تعلیم، ان کی سیاسی حقوق، ان کے معاشی اور قومی حقوق، اور لاپتہ افراد سمیت دوسرا جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اس پر ہم نے جو ہے ان سے تعاون کیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں ہم نے اپنا کردار ادا. لیکن افسوس کے ساتھ وہاں کچھ نہیں ہوا. گوادر پہ انہوں نے ہمارے ساتھ قانون سازی کے لیے جو وعدے کیے تھے کہ جو ڈیموگرافک چینج وہاں آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی، اس میں ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کرتے رہے، ٹرکاتے رہے. ہم نے 2020 میں ہم اس کی حمایت سے دستبردار ہوئے. تو یہ وہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم یہاں پر آپ کے سامنے آئے کہ بلوچستان کے عوام اس سسٹم پر، اس مسلط کردہ حکومت کے خلاف ان کا عدم اعتماد، ان کا عدم اطمینان، ان کی بے چینی اور ان کی مایوسی اپنی انتہا پر ہے. اور انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی ان کی ترجمانی کرے گی، ان کی بھرپور نمائندگی کریں گے، اور اس جو لوٹ مار کا جو یہ نظام ہے، اس کے خلاف ہم اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر اپنا جدوجہد میں بھرپور طریقے سے کریں گے. تحریک عدم اعتماد تو اس کا ہمیں نہ سردست کوئی ایسا علم ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. اور اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں میرے خیال سے. یہاں پر 6 مہینے تو پہلے وہ ہو نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو جن 39 لوگوں کے ووٹوں سے قدوس بزن جو منتخب ہوئے ہیں، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. فرینڈلی اپوزیشن پہ پہلے تو جناب میں آپ کی اس بات پر بڑے احترام کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بلوچستان نیشنل پارٹی اور ان کے علاقوں ورکروں اور ان کا آپ شاید استحقاق موجود کر رہے ہیں. بات جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب جام کمال صاحب کی گورنمنٹ آئی تو سردار اختر مینگل کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں. ہمارے پارلیمنٹری لیڈر کا فلور آف دا ہاؤس پہ بیان اسمبلی ریکارڈ کا حصہ ہے، جا کے دیکھ لیں.
ہم نے جام کمال حکومت کو بھی غیر مشروط تعاون کی یقین دہانی کی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا. تو اس وقت آپ نے ایسے کسی الفاظ سے کوئی ذکر نہیں آیا. بات یہ ہے کہ اسی طرح اسی اسپرٹ میں ہم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج قدوس بزن جو حکومت 4 مہینے پہلے جب انہوں نے حلف اٹھایا تو اس وقت ہم نے ان کے خلاف امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا کہ وہ اور ان کو تعاون کی یقین دہانی کی، لیکن ہم نے ان کو تعاون کی یقین دہانی اس لیے کی کہ وہ بلوچستان کے عوام میں جام کمال کی حکومت میں جو وہ بیزار تھے، جو وہ ان میں جو بے چینی تھی، ان کے جو مسائل تھے اس کے حل کے لیے وہ کچھ کریں. تو جام حکومت میں جو وہ بیزار تھے آج وہ مایوس ہیں. ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہمارا آپ سے یہ باتیں عرض کرنے کا اور عوام تک پہنچانے کا آپ کے ذریعے اور قدوس حکومت اور باپ اور ان کے مائی باپوں تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں بہتری کریں، وہ ہوش میں آئیں اور بلوچستان کے عوام کا احساس کریں. نہیں، یہ تو ایک جمہوری عمل ہے، یہ تو ایک پارلیمانی عمل ہے، ایک جمہوری عمل ہے. آپ سارے قومی اسمبلی بھی دیکھ میرے سکتے ہیں، خیال سارے صوبے میں دیکھ میں سکتے ہیں. فرینڈلی اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، جب ریکارڈنگ کا مسئلہ آیا تو بی این پی ہی نے بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی، اور اس سے پہلے بی این پی نے پریس کانفرنس کر کے وہ سودا جو جام نے 10% پہ کیا تھا آج اگر رکا ہوا ہے، اور ان کیمرہ بریفنگ جو بلوچستان اسمبلی میں پہلی دفعہ جو ہے ممبران اسمبلی کو دے دی گئی، اسلام آباد کی ٹیم آئی، یہ بلوچستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور یہ کردار بلوچستان نیشنل پارٹی ہی نے ادا کی ہے. اور یہ آن دی فلور یہ بات واضح ہے کہ جو پریس کانفرنس ہم نے باہر کی، ہمارے ممبران اسمبلی کی وہی الفاظ بلوچستان اسمبلی کے اندر تھی اور وہی موقف تھا جس پہ میں نے بھی بات کی، اختر حسین لانگو نے بھی بات کی، ہمارے دیگر ممبران نے بھی بات کی. اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو بلوچستان کا جس طرح آج بڑی تیزی سے بہت چیزوں کا جام صاحب نے سودا کیا تھا، آج اگر رک کر کچھ چیزیں پیچھے اٹھ رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ متحدہ اپوزیشن اور بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. ویسے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ صحافی ناراض ہو جاتے ہیں، اسپیکر رولنگ دے دیتا ہے کہ 2 ممبران اپوزیشن سے 2 ممبران حکومتی اراکین سے آپ ان کو منانے کے لیے چاہیے. یہ اسمبلی کے اندر کی باتیں ہیں، روایات ہے. ہم آپ کے پاس بھی چل کر آئے ہیں کہ آپ کو لینے کے لیے وہاں کبھی ملازمین ہڑتال پہ ہے، گیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اسپیکر کی رولنگ آتی ہے کہ 2 ممبران. یہ آج نہیں بلکہ اسمبلی کی قومی اسمبلی سینٹ ہر جگہ یہ ہوتا رہا ہے. پتہ نہیں فرینڈلی اپوزیشن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان جو ان کے وزراء ہیں ان کی تنخواہوں کا آدھا کچھ چیزیں ہمیں مل رہا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ کوئی ساز باز کیا ہے. ہماری باتیں جو آج ہماری پارٹی کی موقف ہے جو آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ یہی باتیں آپ کل اسمبلی میں بھی سنیں گے. باقی نام آپ دے دیں، آپ اس کو فرینڈلی کا نام دے دیں، آپ اس کو یہ صافی دوستوں کا. دیکھیں ظہور بلے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بانمتی کا کنبہ باپ کے نام پر جوڑا گیا ہے، ان کو شروع دن سے ان کو لانے والوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بلوچستان کے اصل نمائندے جن کو عوام کا اعتماد ہے، جنہوں نے بلوچستان کے قومی مسائل کے لیے اپنی جانیں دی، ان کو ان قوتوں کو اور اس باپ کو اور اس کے لانے والوں کو انہی سے خطرہ ہے. اور یہ ظہور صاحب جو ہے اس کو بھی فکر اور راحت یہی ہے کہ یہ کسی طرح جو ہے ان اپوزیشن کی وہ پارٹیاں، بلوچستان نیشنل پارٹی، جے یو آئی، پشتونخوا میپ، ان کی تاریخ آپ کے سامنے. باپ پارٹی کی تاریخ کوئی بتا دے، اس کا کوئی بتا دے کہ اس کا والد کون ہے، اس کا والدہ کون. تو یہ تو بے نام نشان لوگ ہیں، ان کو خطرہ ہی ہم سے. آج جو قدوس صاحب ظہور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 33 ارب روپے دیے، وہ ذرا بتا دیں کہ کدھر. وہ خود پی این ڈی کے منسٹر رہے ہیں، اس سے پہلے فائنانس کے منسٹر تھے. ان کے دور میں ہر سال اربوں روپے لیپس ہوتے ہیں. وہ کتنے لے کر گئے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی حیثیت، وہ جو بیٹھ کے یہ باتیں کریں، ناراضگی کریں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا غیر جمہوری رویہ ہے، کیونکہ وہ غیر جمہوری طریقے سے لائے گئے. یہ ظہور صاحب ہمیں ساری دنیا کو معلوم، یہ بلیدہ دور نہیں ہے، آپ جائیں وہاں پر. 1800 ووٹ تھے ان کی حیثیت یہ. 2300 کچھ ووٹ ہمارے میر انور بلیدی نے لیے، 527 ووٹوں سے یہ ہار چکا تھا. پھر ڈبے اٹھا کے ایف سی کے کیمپ میں لے جائے گئے،
वहाँ ठप्पे मार के उनको पता नहीं कितने हज़ार वोट दिए। अब वो आगे बढ़ के जो है इस बात पे एतराज़ करता है कि वो पार्टियाँ जो बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदा पार्टियाँ, जो बलूचिस्तान की कौमी पार्टियाँ, उनको बलूचिस्तान के जो है आवाम को उनका जो हक है ये फंड वो अपनी जेब से तो नहीं गया। ये जो मुंतखब है 24-23 जो MP हजरात ये वोट लेकर आए, ठप्पों से नहीं आए। ज़हूर साहब ठप्पों से आए, उससे पूछें जरा कि वो कैसे आया। तो पहले सपोर्ट का बता कोई दिया आपको अभी हमने आप पूरा असेंबली के अंदर जो नसीब खुदूस जान, जितने देखो, वोटों से आया है, क्या उसमें बाप पार्टी से हटकर उनकी उसको इत्तेहादियों से 300 वोटों से हटकर आ रहा है। हमारी तो लाया गया। अपोजिशन का कोई वोट है इनकी तरफ गया है, मकसद किसी ने उनको वोट दिया है? ये तो तो मकसद 39 वोट जाम जो है, को उसमें दिया है हमारा या कोई इसको वोट- दिया है? जाम को हमारा कोई वोट गया है या इसको दिया है? 39 वोटों से कुदूस मुंतखब हुए, उसमें कोई एक वोट बीएनपी का है? अब मुझे बता दें। हमने कैसे सपोर्ट किया उसको, लेकिन हम बैठे हुए MPs है, अभी सुबह अभी जमहूरी समझ रिवायत नहीं है। लगा सकते हैं। हमारी एक अपोजिशन पार्टीज का, अपोजिशन का, ट्रेजरी बेंचेस का एक ताल्लुकात कार हमेशा से होता है। जो जिस तरह का ताल्लुकात हो रहा है वैसे ताल्लुक हमारा हुकूमत से है। सारी दुनिया में जिस तरह के ताल्लुकात जमहूरियतों में होते हैं, हमारा तो कंप्रोमाइज जमहूरियत है। ऑप्शन क्या होगा? बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ ये है, सब सुन लें, जो भी बलूचिस्तान के मफादात के लिए ख़तरा हो, जो भी बलूचिस्तान के मफादात के लिए सही काम ना हो, जो हमारे बलूचिस्तान की आवाम के मर्ज़ी से वो असासे जिसका हम मालिक समझते, अपने आप को मालिक समझते, जो भी इसको नुकसान पहुंचाएगा हम हर हद तक जाएंगे। नाग में मेरे ख्याल से अब्दुर्रब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी आप बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में हकायक ये हैं कि बुलेदा के हल्के में ओशाब से लेकर यूसक तक कहीं पर कोई पोलिंग स्टेशन नहीं खुला। नाग के एरिए में कोई पोलिंग स्टेशन नहीं। वहाँ पे जामरान के इलाके में अलंदूर में 2-3 पोलिंग स्टेशन खुले, मेनाज में एक पोलिंग स्टेशन खुला, और सुलो और बिट यहाँ पे मीर अनवर का इलाका है वहाँ पर। अलंदूर में उसका कोई वोट नहीं है। ज़रूर आप पूछ सकते हैं उसको, आपको भी पता होगा उसका जो है, जो जिन इलाकों में अगर उनको वोट की तवक्को थी वहाँ पर तो कोई पोलिंग स्टेशन खुला नहीं। पोलिंग यहीं पे हुए, अलंदूर में हुआ, मेनाज में हुआ, बिट और सुलो में हुआ। नाग में तो कोई पुलिस स्टेशन खुला नहीं। एक खुला था, उस पर हमला हुआ, वो बंद हुआ। उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके वोट जब पोलिंग नहीं खुला तो वोट कहाँ जाएंगे? तो आप किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वोट वहाँ पे गए? का छोटा भाई है, शेख नज़ीर हमारा दिल्ली सदर रहा है, लेकिन जब पोलिंग नहीं खुला तो वोट वो कहाँ लेके जाए?